غزل کی تشریح 12ویں جماعت۔ مومن خان مومن، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ بک گلزار اردو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ شعر نمبر 1۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تشریح۔ غزل کے مطلع میں شاعر محبوب کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے مسلسل رنج و غم دیے جا رہا ہے، اور جب میں فریاد کرتا ہوں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاش اسے یہ معلوم ہوتا کہ رنج و غم کبھی بھی خوشی کا باعث نہیں بنتے۔ اسے مجھ کو تکلیف دینے سے راحت ملتی ہے، جو میرے رنج و الم کو راحت میں نہیں بدل سکتی۔ شعر نمبر 2۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ تشریح۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ نصیحت کرنے والوں نے مجھے ہمیشہ روکا کہ محبوب سے دور رہو، اور میں نے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرے، لیکن جب آج غیروں سے جو میری محبت کے دشمن تھے محبت بھرے انداز سے ذکر کرتے سنا تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ناصح کی نصیحت بالکل ٹھیک اور صحیح تھی۔ شعر نمبر 3۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تشریح۔ شاعر نے اس شعر میں تکرار لفظی تجنیس سے کام لیا ہے کہ جب سے میرا دل محبوب پر آیا ہے اب کسی کام کی کرنے کے لائق نہیں رہ گیا ہے، اور اب میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا۔ پتہ نہیں ایسا کیا کر دیا ہے کہ اب دل میرے قابو میں بھی نہیں ہے، ہر وقت ہر دم اسی کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ امتحان کیجئے میرا جب تک شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ تشریح۔ شاعر محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم جب تک چاہو امتحان لے کے میرا صبر آزما سکتے ہو، چاہے جور و ستم روا رکھ کر میں خاموشی سے برداشت کرتا رہوں گا، کیونکہ شکوہ و شکایت زبان پر لانا اور مقابلہ کرنا عاشقوں کا شیوہ یا دستور نہیں ہے۔ شعر نمبر 5۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تشریح۔ شاعر مرزا غالب اس شعر کے بدلے مومن کو اپنا پورا دیوان دینے کو تیار تھے۔ یہ شعر معنوں کے اعتبار سے سہل ممتنع لیے ہوئے ہے۔ شاعر کا اس شعر میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب وہ محبوب کے خیالوں میں گم ہوتے ہیں تو اس کی ہی یادوں میں کھو جاتے ہیں اور دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں، کسی اور کا خیال تک نہیں آتا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب محبوب ان سے ملنے آتا ہے تو ان کی آنکھوں اور دل و دماغ صرف اسی کی محبت میں مگن ہو جاتے ہیں، اور وہ آس پاس کی دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ میں تمہاری خیر خبر رکھے بغیر صبر اور سکون میں رہوں، یعنی اس دل کا علاج تمہاری جدائی میں صبر سے رہنے میں نہیں ہے۔ شعر نمبر 7۔ کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تشریح۔ غزل کے آخر میں شعر یعنی مقطع میں شاعر مومن خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے مومن، تجھ بے قرار عاشق کی درخواست محبوب کیوں سنے گا، کیونکہ اس کا کام تو صرف ظلم و ستم کرنا ہے۔ وہ محبوب ہی تو ہے، کوئی خدا نہیں جو تمہاری عرض اور مدعا کو سن لے۔